دوستو پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی سی بات پر بھی کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح اس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد اسے اپنے اس عمل پر بہت افسوس ہوا اور اس کو فکر لاحق ہوئی کہ آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اس کی یہ فکر بڑھتی رہی۔ بالآخر اس نے سوچا کہ کسی بڑے عالم سے معلوم کر لے کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ ساری دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والے کو راہب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ اتنے ناحق قتل کے بعد توبہ کا کیا سوال، اب تو تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے ہو گئے۔ لیکن اسے دوبارہ توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ لوگوں سے دوبارہ دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین پر بڑا عالم کون ہے۔ اب اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ یہ شخص ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنے سارے سوالات بیان کیے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ تمہاری تو توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تم جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت ہی وسیع ہے۔ اس کے بعد اس عالم نے کچھ نیک لوگوں کی ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فلاں علاقے کی فلاں بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ مانگو اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ یہ بری جگہ ہے۔ یہ شخص اس بستی میں جانے کے ارادے سے نکل پڑا۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کے پاس موت کے فرشتے آ پہنچے۔ ان میں کچھ تو رحمت کے فرشتے تھے جو نیک بندوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور کچھ عذاب کے فرشتے تھے جو برے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی روح قبض کرنے کے بارے میں دونوں قسم کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ چونکہ اس نے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی شکل و صورت میں حاضر ہوا۔ دونوں نے فیصلے کے لیے اس کو حاکم مقرر کیا تو اس نے فیصلہ سنایا۔ جن برے لوگوں کے گاؤں سے چل کر یہ شخص آیا ہے اور جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کو ناپیں۔ جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اس طرف کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حق ہوگا۔ چنانچہ زمین ناپی گئی تو جس بستی کا ارادہ تھا اس طرف کا فاصلہ کم تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ دوستو، اگر کوئی بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں۔ ایسی جگہ ہرگز نہ ٹھہریں جہاں گناہوں سے بچنا مشکل ہو، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو کسی معتبر عالم دین سے پوچھ لیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔